نے سورہ فجر کی آیت نمبر 5 تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ قسمیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر اور شفع کی قسم اور وتر کی قسم، واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، فرمایا کہ کیا عقل والوں کے لیے اس میں قسم جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ یعنی یہ قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے 5 ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالی نے 5 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عقل والوں کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں۔ جی عقل جو ہے اس کی اتنی بڑی عظمت اور شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جو مخاطب فرماتا ہے وہ بھی عقل والوں کو ہی فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالی جن کو مخاطب فرما رہا ہے عقل والوں کو ہی مخاطب فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے علماء نے مختلف جو ہے نا وہ اپنے جتنی تحقیقی غور کیا انہوں نے اتنی تعداد بیان کی۔ ایک قول کے مطابق خلاق کائنات نے قرآن کریم میں 300 مقامات پر عقل کی اور عقل والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ افلا تعقلون، ہاں جی، لا یعقلون، ہاں جی، پاگلوں کی جہاں مذمت ہوئی تو عقل والوں کی عقل والے پر لازم ہے نا، جس کو عقل نہیں ہے اس پر نماز لازم نہیں۔ اور اسی طرح کر کے نماز اللہ تبارک و تعالی نے لازم فرمائی عقل والوں پر، روزہ لازم فرمایا اللہ تعالی نے عقل والوں پر، تمام احکامات الہیہ کا جو مکلف بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ عقل والوں کو بنایا ہے۔ ہاں جی، جہاں عقل نہیں ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کچھ لازم نہیں فرمایا۔ سمجھا رہے نا، عقل جو ہے اتنی بڑی شے ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا عظیم انعام ہے خلاق کائنات کا کہ انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عقل عطا فرمائی ہے اور مجھے اس لائق بنایا ہے کہ رب مجھے اپنا حکم عطا فرمائے۔ ہاں، یہ اتنی بڑی شے ہے نا عقل، وہ اس بات کی طرف میں نہیں جاتا کہ عقل کیا چیز ہے، علماء کیا کہتے ہیں، جوہر ہے، عرض ہے، کیا ہے، کہاں ہوتی ہے، کہاں نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیں تو اتنا بس اس کے استعمال سے غرض ہے جی۔ عقل بڑھانے کے نسخے بھی بہت بیان کیے علماء نے، عقل کو نقصان دینے والی چیزوں کو بھی بہت بیان کیے علماء نے، لیکن جو چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے مولا تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کی ہزارہا مخلوقات ہیں، اتنی مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنے خطاب کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ عقل والا ہے، وہ عقل والے ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میں یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کی، یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے بڑی ہستی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عقل الناس ہیں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل جسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن عطا فرمایا۔ جی حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، اور اب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے جو عقل والے ہیں ان کو آپ یہ پڑھ کے سنائیں، ہاں جی ان کو آپ یہ قرآن پڑھ کے سنائیں۔ خلاق کائنات جو ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو ذہین بھی کہیں، فہیم بھی کہیں، عقیل بھی کہیں، اپنے آپ کو دانا بھی کہیں، اس کے باوجود جو ہے ہمیں اتنی سمجھ نہ ہو، ہم اس بات پر کروڑ ہا بار شکر ادا کرنا بنتا ہے، یار رب تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، وہ کتاب رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس جیسی پوری کائنات میں کتاب کوئی نہیں، وہ ہستی عطا فرمائی، اس جیسی ہستی کائنات میں کوئی نہیں، ہاں جی اس ہستی نے مجھے آ کے نماز کا حکم دیا ہے، اس ہستی نے آ کر کے مجھے جناب اپنا دین سکھایا ہے، مجھے اپنا دین پہنچایا ہے میرے تک، اور دین بھی جو ہے وہ ایسی مبارک اور پاک ہستیوں کے ہاتھوں، جو امت میں سب سے زیادہ معتبر ترین لوگ ہیں وہ علماء ہیں، ہاں جی سب سے معتبر لوگ جو ہیں وہ علماء ہی ہیں یہ امت میں۔ ظاہری بات ہے جن سے ہم دین، سب سے قیمتی شے کیا ہے بتائیں؟ آلو پیاز قیمتی ہے یا رب کا دین قیمتی ہے؟ دین قیمتی ہے نا، تو جس سے قیمتی شے لے رہے ہیں، جس سے بندہ اعتماد کرتا ہے، سب سے قیمتی شے اسی سے لیتے ہیں نا، یہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو منتخب فرمایا، ان سے ہم دین لے رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سب سے معتبر ترین ہیں۔ جو بندہ جتنا جتنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پاتا جائے گا، اتنا اتنا بندہ وہ عقل والا ہوتا جائے گا۔ اور عقل بڑھنی کیسے ہے؟ وہ قرآن اور حدیث کے نور سے بڑھنی ہے۔ قرآن حدیث میں جتنا جتنا جس کو حصہ ملتا جائے گا، اتنا بندہ وہ دنا ہوتا جائے گا، اتنا فہیم ہوتا جائے گا، اتنا وہ عقیل ہوتا جائے گا۔ سمجھ آ رہا ہے نا مسئلہ؟ تو یہی وجہ ہے ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، علم ان کا مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ سچی بات ہے، میں نے ایک بندہ دیکھا، اس نے کہا دیا وہ ڈبل ایم اے کیا تھا، وہ بیچارہ پاگل ہو گیا تھا، مسجد میں آتا تھا، وہ مسجد میں آ کر کے نماز کھڑی ہو جاتی تو وہ کہتا ہے جماعت کروائیں جی، لوگ کہتے ہیں جماعت ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تکبیر تو ہوئی نہیں ہے، وہ جماعت پہلے شروع ہو چکی، دوبارہ تکبیر کیسے شروع کر دیں؟ وہ ہل گیا تھا، دماغ اس کا ٹھکانے پہ نہیں تھا، کھانا کھا کے بیٹھتا تھا، کہتا کھانا لاؤ بھی دوبارہ کھائیں، انہوں نے کہا ابھی تو کھایا تھا، کہنے کا وہ تو میں نے صبح کا کھایا تھا، ابھی کیوں نہیں کھایا میں نے؟ لیکن قربان جائیں ہمارے علماء کرام، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، خلاق کائنات نے ایسی عظمت اور شان عطا فرمائی تھی، آپ نے جو مقام پڑھنا ہوتا تھا نا وہ پڑھتے تھے، دوسرے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے یار جتنا میں پڑھ لیتا ہوں پھر بھولتا نہیں ہے، اس لیے میں وہی پڑھتا ہوں جو مجھے یاد رکھنا ہوتا ہے۔ ایک امام تھے ہمارے بہت بڑے، وہ گلی میں جاتے تھے نا، بازار سے گزرتے تھے، انگلیاں کانوں میں دے لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ آپ فرماتے یار جو چیز میں سن لیتا ہوں وہ بھولتی نہیں ہے، اس لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہوں، کوئی بات سنو ہی نہ فضول میں۔ بتائیں امام اہل سنت امام محمد رضا رحمہ اللہ، آپ ایک جگہ تشریف لے گئے حدیث محدث سورتی رحمہ اللہ کے ہاں، ان کے پاس ایک کتاب تھی فقہ کی، وہ 2 جلدوں میں کتاب تھی، بڑی موٹی ساری، آپ یہی سمجھا سکتے ہیں موٹی کتاب تھی۔ تو وہ آپ نے مانگی کتاب، فرمایا یار وہ کتاب تو دیں، انہوں نے کتاب تو دے دی، ساتھ یہ بھی کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو کتابوں کا ذخیرہ ہے، اگر ناراض نہ ہوں تو کتاب جلدی واپس کر دیجئے گا۔ جی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے جلدی واپس کر دیں گے۔ انہوں نے کہا حضور ہمارے پاس یہ 2-4 کتابیں انہیں سے ہم فتویٰ دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی دے دیں گے واپس۔ اب ہوا یہ کہ رات کو جانا تھا واپس، نہ جا سکے، رات کو وہیں ٹھہر گئے۔ آپ نے رات کو وہیں کتاب پڑھی، صبح کے وقت واپس بھیج دی، صبح کے وقت کتاب واپس بھیج دی۔ جب کتاب گئی تو انہوں نے سمجھا شاید ناراض ہو گئے، ہم نے جو یہ کہا ہے کہ حضرت واپس کر دیجئے گا جلدی۔ وہ خود حاضر ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی کہ حضور کتاب ناراض ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا نہیں وہ رات وقت بن گیا تھا تو پوری کتاب پڑھ لی ہے، کتاب پوری پڑھ لی ہے۔ تو پڑھنے کے بعد جو ہے اب مضمون جو ہے اس کا وہ تو زندگی ساری کہیں نہیں جاتا، مضمون اس کا زندگی ساری نہیں جاتا، اور آپ نے عبارت کے لیے بھی فرمایا کہ اتنے مہینے تک عبارت بھی کہیں نہیں جاتی، جو عبارت پڑھی ہے وہ بھی کہیں نہیں جاتی۔ لوگوں نے آ کر کے کہا حضرت کو،
سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کہا جی انگریز نے ایک مشین تیار کی ہے، میتھ کا کوئی بھی سوال اس میں ڈال دے ٹک کر کے جواب دیتی ہے وہ. آپ نے میں یار انہوں نے وہ آ کے لفظ بولے صندوق کے. جیسے آج بھی کوئی بندہ آ جائے تو کمپیوٹر کو دیکھ کے بیچارہ کیا کہے گا، پرانا جس نے دیکھا ہی نہ ہو، وہ تو یہی کہے گا کہ وہ صندوق رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ صندوق تیار کی ہے انگریز نے، تو وہ جو بھی مسئلہ میتھ کا ہو وہ اس میں ڈالو تو فوراً حل کر دیتا ہے. میرے امام اہل سنت امام محمد رضا حنفی الماتریدی رحمہ اللہ ارشاد فرمانے لگے یار ایک صندوق میرے پاس بھی ہے، میں اکیلا میتھ کا نہیں، پوری دنیا جہان کا جو مرضی سوال ہو وہ بس اس کے سامنے لے آؤ فوراً جواب دیتی ہے. وہ بندہ سوال کرنے والا حیران ہوا، ایسی صندوق دیکھی تو نہیں ہے کہیں. آپ کا کتب خانہ بھی دیکھا ہے، مسجد بھی دیکھی ہے، مدرسہ بھی دیکھا ہے، آگے پیچھے سارا دیکھا ہے، وہ صندوق مجھے تو نہیں دکھی. لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا فوراً جناب، ایک تجسس سے پیدا ہوا. انہوں نے کہا حضرت وہ رکھی کہاں پہ ہے؟ میرے اور آپ کے امام نے یہاں سے بٹن کھولا، فرمایا یہ صندوق ہے. فرمایا اور یہ صندوق ملی بھی مجھے مدینے سے ہے. مطلب کیا تھا؟ فرمایا کہ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کی، ان کے دین کی نوکری کی برکت ہے کہ خلاق کائنات نے شرح صدر فرما دیا ہے پوری دنیا کا جو بھی سوال آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ فقیر اس کا جواب دے گا. اندازہ لگائیں. تو جو بندہ جتنا جتنا وحی کے قریب ہوتا جائے گا اتنا اتنا اللہ تبارک و تعالی اس کی عقل میں، اس کے فہم میں، اس کے شعور میں اضافہ فرماتا جائے گا. ایک امام تھے بہت بڑے، ان کے سامنے ایک نوجوان آیا تو انہوں نے فرمایا یار میں نے تمہیں دیکھا کہیں. اس نے کہا حضرت میں آیا پہلی بار ہوں آپ کے سامنے. فرمایا جا گھر والوں سے پوچھ. وہ گیا، جا کے پوچھا. اس نے کہا ہاں بیٹا ہم گئے ہوئے تھے ایک بار اپنے اس علاقے میں جہاں یہ رہتے تھے، تو دودھ پیتا تھا، تیری طبیعت خراب ہو گئی تھی، تجھے دم کروانے لگے تھے. بتائیں یہاں پہ ایک بچہ چھوٹا سا، یہ بچہ جو ہے نا 10 سال کے بعد اس کو دیکھیں گے پہچان نہیں پائیں گے یہ بچے کو. ہاں جی، ایک ایک چیز جو ہے وہ بدل جائے گی، وہی پہچانیں گے جو روز دیکھتے ہوں گے اس کو. لیکن جس نے آج دیکھے 10 سال کے بعد نہیں پہچان پائے گا. دودھ پیتے بچے کو دیکھنا پھر جوانی میں اس کو پہچان لینا. اندازہ لگائے نا یار کیا یہ حقیقت بات ہے. آج ہمارے لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جو انگریزی زبان جانتے ہیں نا وہ دانا ہوتا ہے. پتہ نہیں کس نے کہہ دیا ان کو بیچاروں کو کہ انگریزی زبان آنے سے بندہ دنا ہو. اب دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. بچہ پیدا ہوتا ہے کپڑے نہیں پہنتا. چھوٹا بچہ بغیر کپڑوں کے گلی میں گھوم رہا ہوگا، مہمانوں کے سامنے آ رہا ہوگا، اس کو کوئی پرواہ ہوگی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا، کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو. مہمانوں کے سامنے ایسے کھڑا ہوگا، سلام کر رہا ہوگا، دعا پڑھ رہا ہوگا، دعا سنائیں جی روٹی کھانے کی، وہ دعا سنوا دے گا. بھائی پہلے کپڑے تو پہنو، روٹی کھانے کی دعا بعد میں سنانا. اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ سنایا جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، دھڑا دھڑ بولے جا رہا ہے وہ. اب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا، شعور اس کو آتا جائے گا، اس کے کپڑے پورے ہوتے جائیں گے. اب کوئی مثال کے طور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بچہ کسی بچے کو کہا جائے بیٹا بغیر قمیض کے یہاں آپ نے سامنے آنا ہے، کوئی آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. اب وہ جو جن کی انگریزی زبان جو ہے نا 11 12 سن کے ہم جناب مروب ہوئے پڑے ہیں، ہم جناب زمین پہ بچھے ہی جا رہے ہیں، ان کو بڑا دنا سمجھ رہے ہیں. اب ذرا بتائیں یار جس کو شعور نہیں تھا وہ بے لباس تھا، شعور آیا کپڑے پورے ہو گئے. بتائیں ان کے تو کپڑے ہی نہیں ہیں. جنہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے آپ خود مان رہے ہیں جناب وہ تو ننگے دھڑنگے ہیں. اب جس کا کپڑے ہی نہیں پہنے ہوئے صرف انگریزی بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑا دنا بندہ، یار کمال ہے. تو بھئی کوئی بھی زبان آنے سے دنائی نہیں آتی، کوئی بھی زبان آنے سے علم نہیں آتا. اب عرب لوگ جو ہیں قرآن پاک عربی میں ہے، آپ ان سے پوچھ لیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا. ان کو پوچھیں یہ فاقیہ و ابا جو ہے، یہ فاقیہ کا معنی کیا ہے اور ابن کا معنی کیا ہے بتائیں. یہ تو کہیں گے یہ پھل کو کہتے ہیں، فروٹ کو کہتے ہیں. جو ذرا وضاحت کریں ذرا اس کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں بیان کیا ہے وہ کس پیرائے میں بیان کیا ہے نہیں معلوم ہوگا. بھائی سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ کسی بھی زبان کو سن کے یہ حقیقت بات ہے، میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں. آج جو ہمارے لوگ جو ہیں نا، اس کی حکومت ہے بظاہر دنیا کے اندر، اس کی بولی اچھی لگ رہی ہے، اس کی زبان اچھی لگ رہی ہے، مرعوبیت کی آخری حد کو ہم چھو چکے ہیں. ہاں جی، اپنی کوئی بھی شے ہمیں اچھی نہیں لگ رہی. یہ ہمارا احمق پن ہے. قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو سیاسی غلبہ دے دے، مسلمانوں کی حکومت آ جائے، یہی لوگ جو آج انگریزوں کی انگریزی سن کے جناب رالے ٹپکاتے پھرتے ہیں نا، یہی لوگ کہیں گے اور یار لعنت ڈالو ان پر، عربی جیسی زبان ہی کوئی نہیں. سچی بات ہے.
آج اگر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ دے دے اور اعلان ہو جائے جناب جس کو عربی آتی ہوگی نا اسی کو جناب 1.5 لاکھ کی نوکری ملے گی، کہیں گے سبحان اللہ، عربی جیسی زبان ہی کوئی نہیں، کمال ہے یار عربی۔ پھر یہ فضائل سنائیں گے، اور بھائی عربی جنتیوں کی زبان ہے، عربی تو قبر میں آئے گی، وہاں جائیں گے تو عربی بولیں گے ہم، تو بھائی وہ تو لازم ہے آپ کو عربی سیکھنا، پھر یہ فضائل سنائیں گے، میں سچی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو ہمیں ٹھوکر کہاں سے لگی؟ ٹھوکر یہیں سے لگی، ہم نے ان کا ظاہری طور پر غلبہ دیکھا، ہم نے ان کی حکومت دیکھی، ہم نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھا، تو ہم نے کیا کیا؟ اپنی عقل کو چھوڑا اور ان کی پیروی ایسے کرتے گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ انگریزی بولتے تھے، ہم نے دیکھا یار انگریز کی تو پینٹ بڑی خوبصورت ہے، ہاں جی، ہم نے اپنے کپڑے سے نفرت شروع کر دی، ان کی پینٹ پسند کرنی شروع کر دی، ہم نے ان کی تہذیب پسند کرنی شروع کر دی۔ وہ کہاں ہم کھڑے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائی تھی۔ عید الفطر کے دن میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے امتی پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد جب عید پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں، رب تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، او خدا کے بندو جاؤ، میرے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ یہ ہماری عید ہے، اور ان کی عید ویلنٹائن ڈے ہے، لانتوں کے توق پہن کے آتے ہیں ان کی عید منانے والے۔ ہماری عید جو ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ عید کی رات جاگ کر کے مسجد میں اللہ اللہ کرتا رہے، ذکر و فکر میں مصروف رہے، میرے آقا علیہ السلام نے جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے میرا اللہ اس کا دل اس دن بھی زندہ رکھے گا۔ یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ اب ان کی عید جو ہے اپریل فول ہیں جی، ہاں اپریل فول بھی تو تہوار کے طور پہ منا رہے ہیں نا۔ بتائیں جو جھوٹ بولنے کے لیے دن رکھیں ان سے بھی بڑا کو لانتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کیا ترقی پائی انگریز نے بھائی، نعوذ باللہ۔ تو خدا کے بندو احساس کمتری نکالو دل سے۔ خلاق کے کائنات نے آپ کو امام الانبیاء علیہ السلام کا دامن دیا ہے، تو کیوں ایسے جناب ہم اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر کے اپنے آپ کو مروب کیے جا رہے ہیں، اور ان کو جناب ہم وہ غلبے والا اور عظمت اور شان والا سمجھے جا رہے ہیں؟ یار قسم خدا کی یہ امت جو ہے نا، اگر آقا علیہ السلام جہاں سے گزرے ہیں اس خاک پر نگاہ رکھتی نا تو کبھی بھی یہ جناب اتنی پریشان نہ ہوتی جتنی آج پریشان پھرتی ہے، گھوم رہی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جب پڑھنے گیا تھا نا وہاں انگریزوں کے ہاں، تو کہتے ہیں میری اماں نے مدینہ شریف کی اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میرے دل میں ڈالی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ ہیں، تو کہتے ہیں وہ خیرہ آنکھیں جھپکنے لگے ہیں، روشنی اتنی زیادہ ہو نا تو آنکھیں چندھی ہوتی ہیں، بندے کی چندھی آ جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے سارا کچھ دیکھا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اور لوگ ہیں جناب ان کی جناب کوئی بھی شاید دیکھ لیں تو جناب بہنے لگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہتے ہیں میری ماں نے ان کی محبت ڈالی تھی، میری نگاہ میں کوئی شے جچی نہیں ان کی، میں تو کسی شے پر میرا دل نہیں ریجا۔ یہ آج ہم ہیں کہ جناب لیٹے جا رہے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں نا کہ حضرت تشریف فرما ہے، آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو پتہ ہوگا آج بھی امریکہ میں سب سے مہنگی کافی جس کو کہتے ہیں، بڑے شوق سے پیتے ہیں مشروب، سب سے مہنگی کافی امریکہ میں جو پی جاتی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ بلی کی پوٹی کی۔ یہ پوٹی کا لفظ بھی بڑے ادب میں میں نے استعمال کیا ہے۔ بلیوں کو جناب خاص طور پر آپ نکالیں، کریں ریسرچ کریں ذرا اور دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا پی رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں تم یہود و نصارہ کی پیروی ایسے کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے نا۔ اور دیکھیں مثال اور بھی دی جا سکتی تھی، اور روٹی بھی بنتی ہیں دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ انڈے مرغی کے وہ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں نہیں؟ انڈے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، کبوتر بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کسی اور شے کو سمجھانے کے لیے بطور تشبیہ کے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت میری تہذیب کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی تہذیب کو اپنائے گی تو پھر ان کی حیثیت جوتے والی ہو جائے گی۔
جوتے کے ساتھ حضور نے تشبیہ دی. من نال بالنال، آقا علیہ السلام میں جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے میں تم بھی ان کی اسی طرح پیروی کرو گے، بالکل ایک جیسے ہو جاؤ گے، برابر ہو جاؤ گے تم. بتائیں آج اتنا ہم احساس کمتری کا شکار ہوئے، ایک ایک شے میں، ایک ایک چیز میں. وہ اقبال نے کہا، انہوں نے کہا وضع میں ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. اس نے کہا تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، حیات جو ہے وہ تمہاری نصرانیوں والی ہے، اور تمہاری رسومات، رسمیں، آگے پیچھے شادی بیاہ کی خوشی غمیاں وہ ساری تمہاری ہندو والی ہیں. اس نے کہا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اس نے کہا یہ کون سا مسلمان ہے، یہودی منہ چھپائے پھرتا ہے ان سے. بھائی یہودی پریشان ہے، یہ کون سا مسلمان آ گیا ہمارے سامنے. تو عقل جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس عقل کو کام میں لانا ہے ہم نے. وہ عقل کام میں کب آئے گی؟ جب ہماری عقل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے تابع ہوگی. قرآن حدیث کے تابع نہیں ہوتی عقل. حلال روزی کمانے کے لیے فیکٹری بھی لگائے، اپنے کاروبار بھی کرے، سارا کچھ کرے، سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت اپنی پہلے رکھے. کوئی کام کرنے لگے، پہلے آئے حضرت کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، حضرت یہ مسئلہ بتائیں میرے کو، میں کام کرنے لگا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ میں کام کروں اور جہنم جا گروں. آ کر کے پوچھے جی، ایک ایک کام میں آخرت کو مقدم رکھے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل بندہ کون ہے، افضل الناس کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا احسنہم خلقا، جو خلق کے اعتبار سے اچھا ہو، جس کا اچھا خلق ہو وہ افضل ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمائیں اقیس کون ہے، دانا کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہے وہ عقل والا ہے. وما بعد وبما بعد، اور جو بعد میں ہونے والا ہے، یعنی مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، قبر کی زندگی ہے، میدان محشر ہے، قیامت کا دن ہے، اس کے بارے میں استعدادن، اس کی جو تیاری کرنے والا ہے، حضور فرماتے ہیں اولئک الاقیس ہیں. فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ عقل والے ہیں، یہ عقل والے لوگ ہیں. عقل والا کسے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے؟ فرمایا جو موت کی تیاری کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، موت کو یاد کرتے رہے اور آخرت کو بھولے نہ، وہ بندہ عقل والا ہے. اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو سارے نبیوں میں عقل والے ہیں. رب کی مخلوق میں سب سے بڑے دانا جو ہیں، یہ اس ہستی کا فرمان ہے. عقل والا کون ہے؟ آج ہم عقل والا کسے سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم کسی اور کو عقل والا سمجھ رہے ہیں، اگر ہم کسی اور کو سمجھ والا سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ یقین کر لیں ہم خدا رسول کی دی ہوئی تعلیمات سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. بھائی حضور فرماتے ہیں عقل والا، کیونکہ موت کا ذکر جو ہے نا، موت کی یاد جو ہے اور قبر کی تیاری جو ہے، یہ بندے کو ہمہ وقت ظلم سے بھی روکتی ہے، حرام مال کی طرف جان ہاتھ بڑھانے سے بھی روکتی ہے، حرام کام کی طرف پاؤں بڑھانے سے بھی روکتی ہے. اس طرح کے ہر کام سے روکنے والی شے جو ہے وہ ہے موت کی یاد. قربان جائیں قسم خدا کی، کوئی بندہ موت کو یاد کر لے، وہ ہر وقت موت کو ذہن میں رکھے میں نے مرنا ہے، تو کسی پر بتائیں ظلم کرے گا؟ آپ چھوڑیں، آپ جب کسی بندے کو یہ ڈاکٹر بتا دے بھائی 2 دن کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، تو بتائیں جو رشوت لیتا ہوگا توبہ کرے گا نہیں کرے گا؟ حرام خوری کرتا ہوگا توبہ کرے گا نہیں کرے گا؟ اس کے موبائل میں جتنے بھی اس طرح کے بڑے بدماشوں کے، چوروں کے، ٹھگوں کے نمبر ہوں گے سارا ڈیلیٹ کرے گا نہیں کرے گا؟ بلکہ وہ موبائل ہی چھوڑ دے گا، مسجد میں بیٹھے گا، امام صاحب کو کہے گا حضرت بس 2 دن مسجد میں رہنے دیں، یہیں سے ہمارا جنازہ اٹھنا چاہیے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ تھے نا، آپ کوٹ میٹھن شریف والے بزرگ تھے، آپ سوتے تھے پلنگ پر، ان کا مرید تھا وہ ایسے سوتا تھا نیچے. ایک دن اس نے کہا کہ حضرت آپ تو پلنگ پہ سوتے ہیں اور مجھ مسکین کو آپ نے نیچے ڈالا ہوا ہے. ہوتا نا کئی سارے لوگوں کے ذہن میں آ جاتی یہ بات کہ حضرت آپ تو ناب ایسے اور ہم جناب نیچے پڑے ہوئے ہیں. حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا چل یار ٹھیک ہے، آج رات تو میرے پلنگ پہ سو جانا اور میں نیچے سو جاؤں گا.
میں اپنے گھر سو جاؤں گا. وہ جہاں وہ سوتا تھا خادم وہاں پہ جناب پلنگ رکھوا دیا اور اسے کہا کہ بیٹا سو جاؤ، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کل سویرے نماز کے بعد تیرا جنازہ بھی ہونا ہے، تو نے فوت ہو جانا ہے. یہ کہہ کہ آپ چلے گئے اپنے گھر، اور وہ جو مرید تھا رات کو وہ وہیں کمرے میں. کیسے سوئے؟ ساری رات پلنگ پہ کبھی ادھر جناب سائڈ مارے، کبھی ادھر سائڈ مارے، کبھی کوئی وظیفے تو کبھی کوئی وظیفے. سارے گناہ جو پچھلے کیے تھے ساری ریل چلنے لگی سامنے، اس کے توبہ کرنے لگا. سویرے کے وقت جناب حضرت آیا، آپ نے میں سنا یار پلنگ کی نیند کیسی ہوتی ہے، آیا مزہ تجھے؟ اس نے کہا خاک مزہ آنا تھا قبلہ، آپ نے رات مجھے کہا کہ مر جائے گا تو میں تو ساری رات بس تیاری میں رہا. میں نے کہا اب آئے حضرت اسرائیل علیہ السلام، رب کی پاک مخلوق کی زیارت ہونے والی ہے میرے کو، تو میں تو ساری رات نہیں سو پایا. آپ نے میں یار بتا، یہ آپ کی عاجزی تھی، میں میرے جیسا جھوٹا بندہ تجھے کہہ دے کہ تو نے مر جانا ہے تو تجھے ساری رات نیند نہ آئے. مجھے تو رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا حبیب کہتا ہے، مجھے تو پوری دنیا بتا رہی ہے اب او فرید تو نے مر جانا ہے، تو بتا مجھے پلنگ پہ نیند کیسے آ سکتی ہے؟ لیٹا ہوا تو میں تھا لیکن نیند نہیں آتی تھی میرے کو بھی، جس طرح تجھے نیند نہیں آئی. تجھے میں نے کہا تیری نیند اڑ گئی ہے، مجھے تو رب نے کہا ہے تو نے مرنا ہے، مجھے تو رب کے قرآن نے بتایا قیامت آنی ہے، تو نے حساب دینا ہے، مجھے تو امام الانبیاء نے فرمایا قبر میں تو نے جانا ہے، فرشتوں نے تیرے سے جواب لینے ہیں. تجھے نیند نہیں آئی تو مجھے نیند کیسے آتی بتا ترا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا، فرمایا یار رات کو جب نا میں سو جاؤں، پچھلی رات کا جب وقت آنے لگے تو مجھے بیدار کرنا تو نے، تاکہ میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دوں. ایک دن آپ نے فرمایا تیری چھٹی ہے، تو جا اپنا کام کر، آج کے بعد تو نے مجھے نہیں جگانا. اس نے کہا حضرت کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، اٹھانے میں بیدار کرنے میں کوئی سستی کی ہے؟ میں نے ارشاد تو فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یار آج میں نے شیشہ دیکھا تھا، میری داڑھی میں بال سفید آ گیا ہے، اب وقت نہیں رہا سونے کا، نیند کہاں آئے گی بتا. یہ فکر جو ہے نا بندے کو یہ سونے نہیں دیتی. سونا تو حلال کام ہے بھائی، سونے نہیں دیتی فکر بندے کو. تو بتائیں یہ فکر جس کو موت کی لگ جائے، جسے حضور عقل مندی فرما رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے دانائی فرمایا، جس بندے کو یہ فکر لگ جائے تو بتائیں وہ حرام کام کی طرف جائے گا کبھی؟ آج ہمارے اداروں میں پڑھایا کیا جا رہا ہے، میں انگریزی اداروں کی بات کر رہا ہوں، پیسہ اکٹھا کرنا ہے بس. کیسے کرنا ہے یہ نہیں، اکٹھا کرنا ہے بس. افسر لگ جائیں، فائل پاس کرنی ہو پیسے لے لیں، ہاں جی وابڈا میں لگ جائیں، ٹھگی کریں، کنڈے لگوائیں، پیسے خود اپنے طرف سے لے لیں، باقی جو عوام بھگتتی رہے. نیچے سے لے کر اوپر تک جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو یہی ظلم کا بازار گرم دکھائی دے گا. تو مطلب کیا ہے؟ موت بھول گئی، آخرت بھول گئی، تو بندہ جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم و ستم کرنے لگ گیا. حرام خوری، حرام کاری، ہر ایک چیز اس بندے کے لیے آسان ہو گئی. ہوا یا نہیں ہوا یہی؟ تو موت کی یاد جو ہے نا، اللہ اکبر، قربان جائیں کروڑوں کتابیں قربان حضور کے اس جملے پر. یا رسول اللہ، اقیس کون ہے، دانا کون ہے، فہیم کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے جو موت کو یاد رکھے، موت کی تیاری کرے، وہی عقل والا ہے. ایک ہاتھ اٹھنا چھوڑے، انگلی نہیں اٹھے گی اس کی ناجائز کہیں، قدم اس کی حرکت نہیں کریں گے حرام کام کی طرف. یار ظلم و ستم کسی پہ کرنا تو چھوڑیں، ایسا بندہ تو لوگوں کے پانی بھرے گا، خدمت کرے گا. جس بندے کو موت یاد ہوگی اپنی میں نے مرنا، یار کسی پہ ظلم کیوں کرے گا بندہ پھر؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے عقل والا فرمایا، اگلی حدیث باغ دیکھیں بخاری شریف میں ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ فرما لے، یعنی جس کی اللہ تبارک و تعالی بھلائی فرمانا چاہے، میں یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین میں دنائی عطا فرما دیتا ہے، دین میں دنائی عطا فرما دیتا ہے. یہ صرف روٹی کمانے کی گر آ جانا یہ کوئی دنائی تھوڑی ہے. روٹی کمانے کے گر آ جانا، پیسے اکٹھے کرنے کے گر آ جانا، بزنس مین بن جانا، جس کو ہم دنائی کہہ رہے ہیں، وہ دنائی نہیں ہے بھائی. خلاق کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنائی یہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی دنائی عطا فرماتا ہے.
دین میں بندہ دنا بن جاتا ہے بھائی، سمجھدار بن جاتا ہے بندہ، دینی معاملات پر غور کرنے والا بن جاتا ہے بندہ، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کو پڑھنے والا اور وحی کو پڑھانے والا بن جاتا ہے بندہ، وحی کا دفاع کرنے والا بن جاتا ہے بندہ۔ تو میں اور آپ ہم ذرا غور کریں نا، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دنائی دی ہے بتائیں، کتنے ہم سمجھدار ہوئے ہیں۔ ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہے ابھی نماز کس کس بات پہ ٹوٹتی ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ نماز جوڑنے والی کتنی چیزیں ہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتا نماز شروع کرنی ہے تو اس کی شرائط کیا ہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ روزہ کس بات سے ٹوٹتا ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ روزے کے مسائل کیا ہیں، ایک ایک چیز سے ہم لابلد ہیں، کسی شے کا پتہ کوئی نہیں، اور کہیں تو ہمارے جیسا عقل مند بندہ کوئی نہیں۔ دعوے ایسے ہیں جی پورے علاقے میں میری بات کا جواب کو نہیں دے سکتا بھائی، آپ کی بات ہے کیا بھائی جس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی دنائی پانی ہے نا، تو دنائی کس چیز سے آنی ہے بھائی؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دین پڑھنے سے آنی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کی نوکری میں دنائی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی پر ہونے والے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات بندہ دینے کے لیے جو اپنی کمر کس لے گا، دنائی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ آپ پڑھ رہے ہیں نا، کیا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف روٹی کمانا کھانا، اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں؟ یعنی اتنی بڑی دنیا، اب ذرا بندہ یہ غور کرے نا اس بات پر، یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا میری بات، میں غور کروں نا اپنے آپ پر بھی میری کیا اوقات ہے یار۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی جی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں مجھے رکھا، اللہ کے علم میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جب نکالا سارے بندوں کو، تو میں بھی ساتھ تھا، ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے یار؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فضول میں پیدا کیا ہے، فارغ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، کوئی کام نہیں ہے میرا دنیا میں آنے میں، کوئی کام تو ہے نا دنیا میں آنے کا، کیوں میں اب پیدا ہوا دنیا میں، کیوں آیا میں؟ وہ خالق اور مالک اتنی عظیم ہستی ہیں جی، اس نے اپنے علم میں مجھے رکھا یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، تو اس لیے آ گیا میں، بس پیسے اکٹھے کروں، کھاؤں پیوں، لوگوں میں ٹور بن جائے، بس چھٹی۔ تو دنائی اختیار کریں بھائی، سمجھ حاصل کریں۔ حضرت جو ہے نا ہارون رشید رحمہ اللہ، آپ ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا کہ حضرت بہلول جو ہے نا وہ ان کو دانا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دانا کہتے ہیں۔ حضرت بہلول جو ہیں وہ انہوں نے ان سے پوچھا، بہلول یہ تو بتاؤ بندہ بے وقوف کون ہے؟ بندہ بے وقوف کون ہے اور سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ انہوں نے کہا کیسے بتاؤں تجھے؟ انہوں نے کہا یہ رومال ہے، آپ جو نا جو بے وقوف لگتا ہے اس کو دے دے، ہم سمجھ جائیں گے یہ بے وقوف ہے۔ انہوں نے رومال دیا حضرت بہلول کو، حضرت بہلول نے رومال پکڑا اپنی جیب میں ڈالا، وہاں سے نکل گئے۔ اب وہ سارے جواب لینے کے انتظار میں ہیں، بھی اس کو ہم نے رومال دیا تھا، یہ بے وقوف کو دیتا، رومال اس نے آپ ہی رکھ لیا ہے۔ تو کئیوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بتانا چاہتے ہوں کہ بھی میں وہی ہوں، جبکہ ان کو تو دانا کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوئے۔ جب بیمار ہوئے تو ایک دم سے جناب آخری وقت آیا، ایک دم سے جناب حضرت بہلول بھی آ پہنچے۔ آپ نے میں یار ایک بات تو بتاؤ، سفر کرتے ہو نا، کہیں جاتے تھے آپ تو اس کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ کہا کہ میں جب کہیں جاتا تھا اپنے بندوں کو پہلے بھیجتا تھا، وہ جا کے خیمہ لگاتے، کھانا تیار کرنے والے کھانا تیار کرتے، شکار والے شکار کرتے، پانی کا انتظام کرتے، رہنے کے لیے بستر بچھا دیتے، ساری سکون کی چیزیں وہاں تیار کرتے تھے۔ تو یہ میں کرتا تھا۔ کہا کہ اچھا قبر اور حشر میں جتنا آپ نے رہنا ہے اس کی تیاری کیا کی آپ نے؟ ہارون رشید رحمہ اللہ کہنے لگے اس کی تو تیاری نہیں کی، میں کہ اس کے لیے کتنے لشکر بھیجے ہیں، اس کے لیے کتنا سامان بھیجا آپ نے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں بھیجا اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ نے وہ رومال وہ اتنے عرصہ پہلے جو جیب میں ڈالا تھا وہی نکالا، کہا کہ مجھے پوری دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی بندہ بے وقوف نہیں ملا، لہذا یہ رومال آپ کو مبارک ہو۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو ہارون رشید رحمہ اللہ حاکم ہونے کے باوجود رات کو 200 نفل پڑھ کے سوتے تھے،
200 نفل پڑھتے تھے ہیں جی. اتنا عبادت گزار بندہ کہ 200 نفل حاکموں کے پڑھتا ہے. آج ہم سے فرض نہیں پڑھے جاتے, ہم سے تو نفل نہیں پڑھے جاتے. ہم مسجد کا منہ دیکھتے ہیں ہفتے بعد جا کے. کئی وہ ہوتے ہیں جو سال بعد جاتے ہیں مسجد میں, سال کے بعد مسجد گئے اور عید پڑھی اور واپس آ گئے ہیں جی. اور یہ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب ہم اگلے سال آئیں گے. نیکیوں کا ایسا جناب چڑھا نشہ, مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھ گئے. حضرت صاحب جو ہے نا ابھی انہوں نے قبر مسجد میں بنانی ہے. جیسے جناب عید کی رات چاند نظر آیا وہاں سے غائب, پھر اگلے سال دکھائی دیں گے مسجد میں. تو وہ ہارون رشید رحمہ اللہ حاکم ہونے کے باوجود رات کو 200 نفل پڑھتے ہیں یار. اور یہ نہیں تھے جیسے آج کل کے کئی سارے ہمارے جو بزرگ بنے ہوئے نا پیر صاحبان, ان سے بھی وہ اچھے تھے, ہے یہ نہیں. اس وقت کے لوگوں کو دیکھیں نا تو آج کے بزرگ بھی پھیکے پڑے ان کے سامنے, میں صحیح کہہ رہا ہوں. اس وقت کے جن کو یہ کہتے تھے بندہ صحیح نہیں ہے, آج کل کے صحیحوں سے وہ صحیح تھے, بہت زیادہ صحیح تھے وہ. حضرت فضیل توبہ کرنے سے پہلے رات کو جب جاتے تھے بندوں کو بھیجتے تھے جاؤ جا کے چوری کراؤ, خود نفل پڑھتے تھے. نفل پڑھ رہے ہیں, کھڑے ہو کے تہجد پڑھ رہے ہیں جی, سبحان اللہ کیا شان ہے. بندے چوری کرنے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا وہ اپنا کام ہے, یہ اپنا ہے بھائی, نماز تو پڑھیں گے. یعنی اس وقت کے چور بھی نمازی ہوتے تھے, آج کل کے بزرگ بھی گھسارے ہوتے ہیں. تو انہوں نے چوروں کو پکڑ لیا, کہیں پکڑے گئے, انہوں نے کہا بھی تمہارا وڈیرا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا چور نماز پڑھ رہا ہے, کمال کیا تم نے. وہ جب آئے دیکھا تو باقی نماز پڑھ رہے تھے, مصلی بچھا ہوا ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے آپ کا, ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. انہوں نے فرمایا کہ وہ گناہ ہے وہ کرتے ہیں, عبادت تو ہم نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین اختلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم. میں جو نیکیاں کرتے تھے گناہ بھی کرتے رہے, ان قریب اللہ توبہ کی بھی توفیق دے دے گا ان کو. ہمارے ہاں طنز کیا جاتا ہے, داڑھی رکھ کے جھوٹ بولا آپ نے, داڑھی کٹا کے پھر جائز ہو جائے گا. نماز پڑھتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں, نماز چھوڑ کے 2 گناہ ہو جائیں گے پھر ٹھیک ہے. یہ عجیب بات ہے بھائی. ہاں آپ یوں کہیں جی آپ نماز پڑھتے ایک نیک کام کرتے ایک نیک کام اور بھی کریں, یہ جھوٹ والا کام بھی چھوڑ دیں بھائی. داڑھی رکھی ہوئی ہے آپ نے, آپ سچ بولنا بھی شروع کر دیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا بھائی. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, داڑھی کٹوا دیں جی جھوٹ بولنا ہے تو. یعنی کہ ایک گناہ کیوں کرتے ہیں یار, 2 تو کریں جیسے ہم کر رہے ہیں. یہ عجیب سوچ ہے, یہ احمقانہ سوچ ہے. تو بھائی رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا, رب تبارک و تعالی کا جو مطالبہ ہے ہم سے, وہ کس عقل کا ہے؟ وہ ہے عقل معاد کا. کس کا مطالبہ ہے؟ ذرا غور سے ذرا بولیں سارے. عقل معاد, کہ بندہ جو بھی کام کرے اس کام کے پیچھے ساتھ ہی آخرت کی فکر لائق ہو جائے. جو بھی کام کرنے لگے پہلے سوچے یار اس کام میں میرا آخرت کا نفع ہے یا نقصان ہے. تو سمجھیں اس بندے کو فکر مل گئی ہے, وہ کام کرے گا جو کام اس کی آخرت کے لیے نفع مند ہو. بس نہ اس کا وقت ضائع ہوگا, نہ اس کی کوئی اور شے ضائع ہوگی, نہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ لکھا جائے گا. حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ایک جگہ میں نے 30 سال کا پڑھا, ایک میں 60 سال کا پڑھا. فرماتے ہیں کہ بندہ مخلص کب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں مخلص تب ہوتا ہے جب وہ اپنے ہمسایوں کو خیال کرے, ہمسائے کا خیال کرے. انہوں نے کہا حضرت کیا مطلب ہے؟ آپ نے یہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی میرے ہمسائے ہیں. فرماتے ہیں 60 سال ہو گئے میں نے ان کو گناہ لکھنے کی تو تکلیف نہیں دی ان کو. 60 سال بتائیں. یعنی جن لوگوں نے اپنے دماغ میں یہ فکر بٹھائی تھی مرنے کی اور مرنے کے بعد اٹھنے کی تیاری, انہوں نے یوں کی ہے کہ اگر میں نے اس کو تکلیف نہیں دی. ہمسائے, اب بتائیں نا, ہمارے جو سب سے بڑی ہمسائی بیوی ہوتی ہے بندے کی, پتہ ہے کئی لوگ جو ہے نا گھر جاتے شیر بن جاتے ہیں, اور کئی جو ہیں وہ گھر جاتے خاموش ہو جاتے ہیں بیچارے, کسی بات کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس. تو بندہ مومن جو ہے وہ ہر وقت اگر اپنی, جیسے میرے آقا علیہ السلام نے میں قیامت والے دن جو ہے بیوی کو بلایا جائے گا, اسے کہا جائے گا ہاں بتا اس کا تیرے ساتھ خلق کیسا تھا. بیوی کو بطور گواہ کے لایا جائے گا, کیونکہ سب سے بڑی ہمسائی وہی ہوتی نا, ہے یہ نہیں. باہر والے ہمسائے اپنے گھر میں,
گھر والے ہمسائے اپنے کمرے میں، یہ اس نے اس کے ساتھ رہنا ہے، تو بڑی ہمسائی تو وہی ہوئی۔ اب دیکھیں بیوی آئی ہے بندے کی، آپ کے بزرگ تو انہوں نے جہاز نہیں بنایا، انہوں نے یہ نہیں بنایا، انہوں نے وہ نہیں بنایا ہیں۔ ایک بندہ ایسے پروفیسر تھا تو وہ آیا اور گلے پڑ گیا، وہ کہنے لگا جی مجھے دکھ ہے اس بات کا، اتنے اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، یہ جو انگریز ہیں الو کے پٹھے آج یہ سارا کچھ بنا رہے ہیں، ان کے وڈیرے کہاں مرے تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں بنایا تھا سارا؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اگر کوئی ترقی والا کام کیا ہے تو اس میں تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور گدھے کے کام پہ لگا دیا ہے، مسلمانوں کو کہا کہ تم نفع اٹھاتے رہو، وہ گدھے بن کے کام کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تو بتائیں بھی گدھے کا بھی کوئی شکریہ ادا کرتا ہے؟ آج تک کسی نے، اب دیکھیں ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی دیکھیں انگریز نے اتنی ترقی کی ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھمکانا ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا عقیدہ اپنا لیں۔ میں نے کہا اگر عقیدہ اپنانے کی بات کرتے ہو نا تو پھر امریکہ سے زیادہ چائنا کا احسان ہے تم پر۔ وہ ایک ایک چیزوں میں دیتا ہے، پلاسٹک کی جوتیاں اس نے دی ہیں، سستی کر دی ہیں، پہلے چمڑے کی ہوتی تھیں، موچی بھی تھک جاتے تھے، ایک جوتا سلوانے کے لیے وہ کئی مہینوں کے بعد دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو ہر چیز سستی کی ہے، چائنا والوں نے دی ہے، ایک ایک شے تمہیں دی ہے۔ تو میں نے کہا پھر ان کا عقیدہ چھوڑیں، چلو ان کی تھوڑی سی دو چار ڈشیں کھا کے دیکھ لیں۔ نہیں، دو چار ڈشیں چھوڑ دیں، ایک آدھی ڈش کھا لیں نا جن میں چوہے فرائی کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں۔ اب کئی کہیں گے وہ گندی بات کر دی ہے، بات گندی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے بھائی، سمجھایا نا۔ تو بھائی ان کو ان کے گندے عقیدے اپنا گئے ہو، ان کی چار خوراکیں کھا کے دیکھو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تمہاری یار۔ تو ایسا نہیں ہوتا پیارے بھائی، کسی سے کی کوئی چیز جو ہے نا اگر دیکھ لی جائے تو فوراً بندہ کہے اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اس کا نظریہ بھی ٹھیک ہے، اس کے تہوار بھی ٹھیک ہیں، جو گند خرابہ لے کر کے آپ قبول کر لیں اس کو۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو اس لیے بندہ مومن جو ہے، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنا بندہ وہ ہے، فہیم وہ ہے، عقل والا وہ ہے، جتنا دنیا میں رہنا اتنا دنیا کے لیے کمائے، جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کے لیے کمائے۔ مطلب کیا چیز ہے؟ آخرت میں ہمیں کیا چیز کام آنی ہے؟ عقیدہ اسلامیہ کام آنا ہے۔ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اس کی بنیاد عقیدہ اسلامیہ پر ہے، نہ کہ ان کی ترقی پر ہے۔ ابھی یہ جمعہ والے دن ہم آ رہے تھے نا قبلہ، تو وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی کراچی کا تھا، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو بزنس مین ہونا ظاہر کرے اور بڑا عقل والا ہونا ظاہر کرے، جی یہ ترقی وہ ترقی فلانی ڈمکانی۔ میں نے کہا یار ترقی تو بہت ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، رات کا اندھیرا زیادہ سخت ہوتا ہے یا دھند؟ کہنے لگا اندھیرا۔ میں نے کہا اندھیرا جو ہے اس کو تو لائٹ کاٹ سکتی ہے، روشنی دھند کو کاٹ سکتی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری ترقی کو زمین بوس کر دیا ہے۔ ہاں جی، میں نے کہا اڑا کے دکھائیں جہاز دھند میں، نہیں اڑتا۔ بڑی بڑی گاڑیاں، اتنی ہیڈ لائٹیں، اندھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی نہیں چلا سکتے، ٹھا کر کے لگیں گے، طبیعت صاف سب کی ہے یا نہیں ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ترقی فیل کی نہیں کی؟ فیل ان کی۔ ایک بندہ کہنے لگا جی موبائل انہوں نے بنایا، دور دور تک جو ہے نا ہم باتیں کر لیتے ہیں، ہاں جی ایک دوسرے کو پیغام پہنچا لیتے ہیں۔ میں نے کہا موبائل کہنے سے جھوٹ بھی بڑا ہے، جھوٹ بڑا نہیں بڑا، بے حیائی بڑی ہے، بغیرتی بڑی ہے، بے دینی بڑی ہے، لادینیت بڑی ہے، ہاں جی لبرلزم بڑا ہے، سیکولرزم بڑا ہے، مرزا بڑا ہے، جیلوی ہیں۔ اس بدھو کو کون جانتا تھا؟ یہ وہاں بیٹھ کے اس نے ساری بے دینی پھیلائی ہے، کس بات پہ پھیلائی؟ اسی پہ پھیلائی ہے اس نے۔ یہ ترقی جو ہے نا، اس کی ترقی کا جو افریت ہے وہ کس کس چیز کو نگل چکا ہے وہ ہماری ذہن میں نہیں ہے، اس کا نقصان کتنا کر چکے ہیں ہم۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی عقل معاد کو اپنے کام میں لگایا نہیں، عقل معاد ہم نے حاصل ہی نہیں کی۔ وہ آنی ہے قرآن اور حدیث کی نوکری سے اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ ہاں، علماء سے جس بندے کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا وہ ان کی ایک ایک چیز سے بچتا رہے گا، وہ محفوظ رہے گا، وہ سمجھ آیا نا۔ آپ کو کہے انگریز نے بڑی ترقی کی ہے جناب، جہاز اڑایا اس نے، اسے کہیں یار کوا بھی اڑتا ہے، اس میں کون سی ترقی ہے؟ ہیں جی، وہ کہیں جناب انہوں نے بڑے بڑے شپ بنائے ہیں، سمندر میں چلتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں، انہوں نے کہا وہ بطخ بھی نہیں ڈوبتی، ڈوبتی ہے بطخ؟ تو پھر تو بھائی مروبیت نکالیں اپنے سے۔ یہ مروبیت نکلے گی کب؟ جب ہمارے ذہنوں پر خدا رسول کے کلام جو ہے اس کی نورانیت
ہمارے دل منور ہوں گے، دماغ ہمارے معطر ہوں گے، تو پھر انگریز کی کوئی بھی شے ہمیں بڑی دکھائی نہیں دے گی۔ بڑی کوئی شے پوری کائنات میں ہے تو میرے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پوری دنیا کے جناب ان کے ریڈار ہر شے فیل ہو گئی ایک دھند کے سامنے، چپ کر کے بیٹھے ہو۔ اب دیکھیں نا، لوگ حج پہ جاتے تھے 6 مہینے میں پہنچتے تھے قبلہ وہاں، اور روتے ہوئے جاتے تھے، صبر اتنا ہوتا تھا، حوصلہ اتنا ہوتا تھا، بڑے مزے کے ساتھ۔ اب جہاز آ گیا 5 گھنٹے میں، صرف آدھا گھنٹہ جہاز لیٹ ہو جائے کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں، گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے پڑ رہے ہوتے ہیں، صبر ختم ہو گیا ہے، اور جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ ایک بندہ جو ہے نا، میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں، ایک بندہ دوسرے کے دروازے پہ کھڑا ہو کے تھوڑا دور فوڈ کر رہا ہے، ہاں بھی کہاں پہ آپ؟ تو نے کہا میں اسلام آباد میں تھا، لاہور میں، اور وہ گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا اچھا کب آئیں گے واپس؟ اس نے کہا اتنے عرصے بعد آؤں گا، کوئی 5-10 دن لگ جائیں گے، کوئی پیسے دینے ہوں گے اس کے۔ اس نے کہا 5-10 دن لگ جائیں گے، پھر آؤں گا واپس۔ اس نے کہا اچھا۔ ایک دم سے اس نے دروازہ کھولا، باہر نکلا، فون کان پہ ہی تھا۔ اس نے کہا السلام علیکم، سامنے آیا، کہا آپ تو اسلام آباد تھے؟ کہا میرا مطلب تھا اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں۔ اسلام آباد ہونا اور اسلام آباد کے لیے نکلنا کتنا فرق ہے؟ اتنا جھوٹ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک ہیں۔ تو بھائی یہ ساری لانتیں جو آئی ہیں یہ بھی اسی ترقی کے پیچھے آئی ہیں۔ علماء پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کسی بھی قوم کی زبان آپ سیکھیں گے نا، زبان اکیلی نہیں آئے گی، پورا لشکر لے کر آئے گی، اپنا عقیدہ لائے گی، اپنی تہذیب لائے گی، اپنا تمدن لائے گی، اپنا رہن سہن لائے گی، اپنی ایک ایک چیز لائے گی۔ ہم پہلے ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، ان کی رسومات آئیں، ان کے طور طریقے آئے، ان کی ایک ایک چیز آئی۔ اب جناب انگریز ہمیں اچھا لگنے لگا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا، حکومت آ گئی، ہم نے کہا مروبیت کا شکار ہو گئے ہم نے اس کی ایک ایک شے، پہلے اس کی زبان قبول کی، ہاں جی، بنیت رد نصارہ، انگریزی پڑھنے پر ثواب ہوتا ہے، اور جناب نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایک بچہ، گھر میں 8 بچے ہیں، سارے بنیت رد نصارہ انگریزی پڑھنے جا رہے ہیں، بتائیں۔ ایک مولوی ایسے الجھنے لگا، میں نے کہا یار، کہتا جی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا اگر بنیت رد نصارہ پڑھیں گے، تو میں نے کہا بنیت رد نصارہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا خود فتویٰ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں انگریزی تعلیم جنہوں نے آدھی حاصل کی ہے، آدھے نصرانی بن چکے ہیں، پوری پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ بتائیں کہ بولا بنیت رد نصارہ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھنے کے بعد وکیل ان کے بن رہے ہیں۔ ہم اسلام کی بات کریں، یہودیوں کے خلاف بات کریں تو ہمارے گلے پڑتے ہیں۔ یہودیوں کے وکیل تیار ہو چکے ہیں، سچی کہہ رہا ہوں، ہم انگریز کے وکیل تیار ہو چکے ہیں۔ ہاں صحیح فرمایا آپ نے، بنیت خدمت نصارہ ان کے نوکر بن چکے ہیں، ان کے وکیل بن چکے ہیں بغیر پیسوں کے۔ اوے اسلام نے تمہیں سارا کچھ عطا فرمایا ہے، وہ اسلام کے وکیل کیوں نہیں بنے تم؟ خلاق کے کائنات نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا، نعمتیں تم رب کی کھاتے ہو اور وکالت تم خدا تعالیٰ کے دشمنوں کی کرتے ہو۔ کلمہ تم پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وکالت تم نصرانیوں کی کرو۔ تم سے بڑا احمق کون ہے بتاؤ بھائی؟ تم سے بڑا بے دین کون ہے پھر؟ تو مطلب یہ ہے کہ عقل معاد نہ ہونے کی وجہ سے بندہ کتنا نقصان اٹھاتا ہے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، قرآن سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ عقل معاد ہم سے چھوٹی ہے تو ہمیں قرآن کا نظام فرسودہ دکھائی دینے لگے نا بھائی، قرآنی تعلیم جو ہے وہ ہمیں فرسودہ دکھائی دینے لگی۔ آج ہم کہتے ہیں قرآن کا نظام نافذ کر دو، تو نعوذ باللہ من ذالک یہ انگریزی پڑھے ہوئے کہتے ہیں جناب آپ ہمیں پتھر کے دور میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ہم تو اچھے بڑے باشعور ہو چکے تھے، ہم نے تو اپنے کپڑے مختصر کر لیے تھے، آپ کس بات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں پتھر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، دوبارہ پھر کپڑے پہنانا چاہتے ہیں، ہماری خواتین کو برقع پہنانا چاہتے ہیں۔ نو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ بتائیں سارا نقصان کس بات پہ ہوا ہے؟ عقل معاد کے ترک کرنے پر۔ اب میں ذرا تھوڑا سا یہ بتا دوں آپ کو، انگریز کے پاس کون سی عقل ہے؟ ہمارے لوگ جو نا ان کی یہ چیزوں کو جوڑنے کو کہتے ہیں کیا بال عقل ہے یار، ہمارے مولویوں کو تو عقل ہی کو نہیں، عقل تو ان کے پاس ہے۔ تو بھئی عقل جو ہے نا ایک عقل معاد ہے، ایک عقل معاش ہے۔ ابھی تک جو بات کی میں نے عقل معاد پر کی ہے، اب عقل معاش کا بھی سن لیں۔ عقل معاش کیا ہے؟ عقل معاش یہ ہے کہ کھانے پینے کے طریقے ہوں، دنیا میں ترقی کیسے کرنی ہے وہ ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، یہ چیزیں ساری جو ہیں فلاں کو فلاں کے ساتھ جوڑ دی جائے، فلاں چیز کو فلاں کی چیز کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تو بس سمجھو کہ بس جناب یہ اب یہ بڑا دانا ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ عقل معاش اس کو ملی ہے روٹی کمانے کا طریقہ۔ سچی بات کہوں آپ کو،
کتا جو ہے نا کتا، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی دیکھا آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو ہیں؟ رات کو بھونکتے رہیں، سویرے جا کے ڈاکٹر کے پاس کہیں گے گلا خراب ہو گیا دوائی دے دیں، کبھی ہوا ایسا؟ کتے جو ہیں نا کتے، ان کے بھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ فلاں بوٹی جو ہے وہ کھا لو تمہارا پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بزرگ ہمارے گاؤں میں رہتے تھے، تو وہ ہندوستان سے آئے تھے، انہوں نے اپنے کسی بزرگ کا واقعہ سنایا، انہوں نے کہا جی ایک بار بیٹھے ہوئے تھے تو بندر جو ہے نا بندر، وہ آئے، انہوں نے کوئی بوٹی اٹھائی ہوئی تھی، اور بندر نے آ کے اشارے سے بتایا کہ یہ بوٹی جو ہے نا اس کو رگڑ کے داڑھی پہ لگا لو۔ بندر نے قبلہ، یہ سچا واقعہ سناتے تھے بزرگوں میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بوٹی رگڑ کے اس نے بندے نے بابے نے داڑھی کو لگائی، سفید داڑھی تھی، سارے بال گر گئے۔ اس نے کہا وہ تو باندر تھا، میں تو بندہ تھا، میں نے کیوں اس باندر کی بات مانی؟ تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا، سارے بال گر گئے؟ تو کہتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے بابے کی جس کی داڑھی سفید تھی، منہ میں دانت نہیں تھے، کالے سیاہ بال ہو گئے اس کے۔ اس نے کہا کمال ہے یار، باندر ہو کے بڑا نسخہ دے گیا مجھے۔ تو بتائیں کسی کے پاس یہ نسخہ ہے آج؟ بڑے بڑے حکیم بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، فلانے شیمپو لگائیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بجائے خشکی کے کام ہونے کے خشکی بڑھتی جا رہی ہے۔ بتائیں جی ہاں۔ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ باندر کی میڈیکل ریسرچ دیکھیں آپ، لفظ میں وہی بولوں نا جو سمجھ آئے جلدی کسی کو۔ ایک ہندوستان کی بزرگ ہیں، عالم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں بندر آتے تھے، بہت زیادہ بندر، وہ آتے تھے پکی پکائی روٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار کیا ہوا کہ بندر جو ہے نا وہ، ہم نے روٹیاں بنائی، ان میں زہر کی گولیاں ڈال دیں اور روٹیاں اٹھا کے چھت پہ پھیلا دیں۔ اب ہم بیٹھ گئے دیکھنے کے کیا کرتے ہیں یہ، کہتے ہیں ہم بیٹھے دیکھیں، تو کہتے ہیں ایک باندر آیا، اس نے آ کے دیکھا، اس نے کہا اتنے تو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں کہ روٹیاں پکا کے چھت پہ رکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ گیا، جا کے 2-3 بندروں کو اور لے آیا، اپنے وڈیرے لے آیا نا سمجھدار جو دانا تھے ان میں، ان کو لے آیا، انہوں نے کہا نہیں یہ کیا واقعہ ہے، ذرا غور کریں۔ وہ کہتے ہیں وہ باندر آیا ان کا بڑا، اس نے آ کے روٹی کو سونگھا، سونگھنے کے بعد کہتا ہے آ جائیں گے۔ وہ گئے واپس، جا کر کے کوئی بوٹی توڑ کے لائے، کوئی پتے تھے درخت کے، وہ لے کر آئے، آ کر کے انہوں نے وہ روٹی کھائی اور اس کے بعد وہ پتے کھائے، باندر ڈکار مارنے لگے۔ انہوں نے کہا کر لو کیا کرتے ہو تم۔ ہاں، ان کی اولاد کہتی ہے ہمارا ابا وہی ہے، میڈیکل کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا ہمارا ابا باندر ہے۔ بتائیں، تو بندر جو ہے وہ دیکھیں زہر کو بھی جان گیا، زہر کے نقصان کو بھی جان گیا، اور اس زہر کا نقصان دور کیسے کرنا ہے وہ بھی جان گیا۔ تو بتائیے آپ کی تحقیق کیا ہے؟ آپ تو مشین لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بیمار سے پورا قصہ سنتے ہیں، مشین لگا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، آپریشن کرنا پڑے گا۔ کیا تحقیق ہے آپ کی؟ کیا ریسرچ ہے آپ کی؟ آج سے تو کچھ نہیں ہوا، پھر آج تک کچھ نہیں ہوا۔ آپ انہی جانوروں کے بارے میں پڑھیں، آپ حیران ہوں گے۔ امام دمیری رحمہ اللہ نے حد کر دی ہے، آپ نے ان جانوروں پہ تحقیق ایسی کی ہے۔ آج کل تو اینیمل کے چینل دیکھ دیکھ کے جناب یہاں پہ باتیں سناتے ہیں ہمیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت تحقیقیں کی ہیں۔ یہ آج کہتے پھرتے ہیں جی چونٹی جو ہے اس کی زبان نہیں ہوتی، اپنے آگے کے 2 بال جو ہے ان کو ٹکراتی ہے تو بات نکلتی ہے۔ میں نے کہا چونٹی نے اس وقت بات کی تھی، رب تبارک و تعالی نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دی۔ بتائیں کون سی جناب آپ ان کی سائنس پہ مرے پھرتے ہیں یار؟ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو صرف عقل معاش ملی ہے، اور وہ عقل معاش جو ہے وہ ان سے کہیں زیادہ خلاق کائنات نے جانوروں کو عطا فرما رکھی ہے۔ سمجھ جس بندروں نے نقصان، روٹی بھی ضائع نہیں کی، روٹی بھی کھا گئے اور اس کے زہر سے بھی بچ گئے، اور اس کا علاج بھی جانتے تھے وہ کیسے بچنا ہے اس سے ہم نے۔ کیا ان کے پاس بھی کوئی ہے ایسا؟ ان کے پاس تو آ جا کے ہجمولے والی گولی ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو بھائی ان کی کسی بھی بات سے مرعوب نہ ہوا کریں، ہیں جی، جتنی مرضی یہ بڑی بات لے کر آ جائیں، جتنی مرضی کوئی چیز لے کر کے آ جائیں، آپ نے نظر رکھنی ہے حبیب کریم علیہ السلام کے نالین مبارک پر۔ جس بندے کی توجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج یہ کہتے پھرتے ہیں درخت جو ہیں ان میں زندگی ہوتی ہے، درخت سانس لیتے ہیں،
کہا اچھا جی. میں نے کہا درخت چل کے میرے حبیب کے قدموں میں آتے ہیں کہ نہیں؟ یا جس نے آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ کو پڑھا ہو، جس نے معجزات کے ابواب پڑھے ہوں، ہیں جی، وہ ان کی ان باتوں سے کبھی متاثر نہیں ہوگا. کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں درخت جو خوش بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کے بتانے سے ہمیں کیا ہوگا؟ ہم نے تو استن حنانہ والا درخت کے رونے کا قصہ سن رکھا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف فرمائیں، جس ستون کے ساتھ حضور ٹیک لگاتے تھے، یعنی آقا علیہ السلام اس سے سہارا دیتے تھے، اتنا حضور نے سہارا دیا کہ وہ جنت جا پہنچا. میرے آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوتے. ایک مائی صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ، دل چاہتا ہے میرا ایک خادم ہے، وہ بڑا کاریگر ہے، تو اس سے ممبر نہ بنوا دیں. آقا علیہ السلام نے میں جیسے تم چاہو. انہوں نے ممبر بنوا دیا. آقا علیہ السلام اس پہ تشریف فرما ہوا، یہ رونے لگ گیا. اور رویا بھی ایسے کہ صحابہ فرماتے جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے، بآواز بلند رویا. سارے صحابہ نے سنا، مسجد نبوی اس کے رونے سے گونج اٹھی. میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا. آقا علیہ السلام اٹھ کے آیا جناب اس کے پاس، آ کر کے آقا علیہ السلام نے اسے تسلی دی. یہاں پہ روک کے ایک بات کہتا ہوں یار، کھجور کا خشک تنا روئے، حضور خطبہ چھوڑ دیں. آج غزہ کے اندر امت ذبح ہو جائے، میں اور آپ امتی ہونے کے حساب ہم نے کیا کیا بتائیں؟ پوچھا نہیں جائے گا ہم سے؟ ویسے سارے یہودیوں سے مروب ہوئے پڑے، لیکن قربان جائیں ان لوگوں پر جنہوں نے جناب ایسے حالات میں بھی کھڑے ہو کر کے کلمہ حق بلند کیے ہیں جی. ان کے سینے میں ٹھوکا سیدھا انہوں نے تیر، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس لیے امتی جو ہے نا، امتی کو چاہیے کہ وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کی طرف نگاہ رکھے. تو پوری دنیا میں یہ انگریز جتنی مرضی ترقی کر جائیں ان کو کوئی بڑی نہیں لگے گی. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہیں، امام حسن پاک ہیں، یہ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں رکے، ایک کھجور کا درخت تھا خشک، اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھوک شوک لگی ہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لگی تو ہے حضور. میں کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے دیکھا کھجور کا درخت ہے، وہ خشک ہے. انہوں نے کہا کھجوریں کھلا دیں، پھر کھجوریں کھلا دیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خشک کھجور کے تنے کو ہلایا، تازہ کھجوریں نیچے آنے لگیں. بندے کچھ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یہ سارا جادو کا اثر ہے. میں اوے خدا تمہیں ہدایت دے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بیٹے کی دعا کا اثر ہے. یہ تو ان کی دعا کا اثر ہے، جادو بادو نہیں ہے یہاں پہ. اللہ اکبر کبیرہ. جس بندے کی نگاہ آقا علیہ السلام کے قدموں پر ہو، ہاں جی، وہ قرآن کریم کے جو بیان کردہ چیزیں ہیں ساری ان پر نگاہ ہو، وہ انگریز کی کسی طرح سے متاثر ہو سکتا نہیں ہے. کوئی متاثر ہونے والی شے نہیں ہے بھائی ان کے پاس. خلاق کے کائنات سے مانگے نا. آقا علیہ السلام نے صرف عقل معاش رکھنے والے بندے کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل معاش والا بندہ جو ہے اس کا حساب گدھے والا ہے. کس والا ہے؟ گدھے والا ہے. حضور فرماتے دنیا کے حساب میں بڑا چلاک ہوگا، دنیا کے حساب میں بڑا ہوشیار ہوگا، ٹک کر کے جناب بتا دے گا آپ کو. ہیں ابھی آپ پوچھیں نا جناب ہاں فلاں فلائٹ کدھر ہوگی، فوراً جناب نمبر ڈالیں گے، حضرت یہ فوراً پتہ چل جائے گا اس کو. ہیں اور اس سے آپ پوچھ لیں بھی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ تو پھر مولویوں کو پتہ نہیں جی کہ آپ وضو ٹوٹنے سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نماز پڑھنی آپ پر کوئی لازم نہیں ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے میں جب دین کی بات آئے تو بالکل جھلا ہو جائے، اپنے آپ کو کہے مجھے کچھ نہیں پتا. دنیا کی بات ہے، دنیا کے حساب کی بات ہے تو ٹک کر کے حساب کر دے. آقا علیہ السلام نے میں کہ رات کو جناب حضور فرماتے ہیں گدھے کی طرح پڑا رہے. وہ یہ الفاظ ہیں آقا علیہ السلام. تو بتائیں آج جو ہے نا یہ ہم کس منہج کس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں؟ ہم غور کریں نا ذرا. کون سی عقل آئی ہے ہمارے پاس جو رب رسول سے بیگانہ ہو گیا ہے؟ چاہے جہاز بنا کے ہوا میں اڑتا رہے، بغیر جہاز کے بھی ہوا میں اڑتا رہے. تو بتائیں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑے ہوئے ہو وہ ہوا میں اڑتا ہے، پانی پر تیرتا ہے، مطلب اسے شیطان سمجھنا وہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا. یعنی کیا ہے؟ میں کہ اس کے پاس عقل معاد نہیں ہے. حضور کی سنت چھوڑ رہا ہے، عقل معاد ہوتی تو چھوڑتا. عقل معاد نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے اس نے حضور کی سنت چھوڑ دی. آقا علیہ السلام کی حضور کی نسبت کی برکت سے جس بندے کو عقل معاد مل جائے وہ سنتے تو اپنی جگہ رہے، وہ مستحبات بھی نہیں چھوڑتے بھائی. وہ ہر وہ کام اپناتے ہیں جس کام سے میرے کریم آقا علیہ السلام کو خوشی ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، دعا پڑھی اور مسکرائے۔ ساتھ کھڑے وہ لوگوں کو کہتے ہیں، پوچھتے نہیں ہوں میں کیوں مسکرایا ہوں؟ انہوں نے کہا حضور فرما دیں۔ میں اسی طرح میں حضور آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، آقا علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا، وضو کرنے کے بعد حضور نے دعا پڑھی، حضور مسکرائے تھے، آسمان کی طرف دیکھا تھا، پھر آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا عثمان پوچھتا نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اونٹنی میں سوار ہیں، ایسے اس کو چلا رہے ہیں، کسی نے کہا حضرت چلانا بھی ہے تو آگے چلائیں، پیچھے چلائیں، ادھر ادھر لے جائیں، ایک ہی جگہ آپ اس کو گھما رہے ہیں۔ کہا میں نے حضور کو ایک دم اس طرح کرتے دیکھا تھا۔ بتائیں، آپ جا رہے ہیں سفر کے لیے، روانہ ہوئے، مدینہ منورہ سے نکلے اور سفر لمبا تھا، ایک جگہ جا کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، سورج غروب ہوا، کہنے لگے آؤ آؤ چلیں۔ انہوں نے کہا حضرت اتنی دیر یہاں بیٹھ رہے ہیں؟ کہا کہ ایک دن آقا علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، یہاں آقا علیہ السلام اتنی دیر بیٹھے تھے، میں نے کہا چلو جا تو رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے طریقے مبارکہ پر عمل کرتے جائیں۔ بتائیں، تو عقل معاذ جو ہے وہ تو دیوانہ بنا دیتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ عقل معاذ جو ہے وہ جگہ جگہ پہ جناب سوال کرے گی، جگہ جگہ پہ روک ٹوک کرے گی، اور روک ٹوک بھی وہاں کرے گی جہاں خدا رسول کی بات آئے گی۔ عقل معاذ جو ہے وہ آپ کو کبھی حق کی طرف نہیں آنے دے گی۔ عقل معاذ جو ہے وہ بندے کو بے دین بنائے گی اور بے دینوں کے قریب کرے گی بندے کو، جبکہ عقل معاذ جو ہے یہ بندے کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قریب لے جائے گی، یہ حضور کے قدموں میں لے جائے گی۔ یہی کہا ہے ہمارے مولانا روم رحمہ اللہ، فرماتے ہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ ماتے ہیں اگر تیری پاس عقل آ گئی نا، عقل معاش ہے، وہ اعتراض کرنے والی عقل ہے، تو ماتے ہیں اس کو آقا علیہ السلام کی غلامی میں ڈال دے، اس کو عقل معاذ میں بدل دے، تو کامیابی پا جائے گا، تو کامیابی مل جائے گی تجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات کی بارگاہ میں عرض ہے، جو کچھ بھی کہا اللہ تبارک و تعالی اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔